وجہ ہے کہ جب ایک ایسی ہستی جن کو رب ذوالجلال جو خود اپنا انٹروڈکشن اور مارکیٹنگ کیسے کرتے کہ میں رب العالمین ہوں، اور امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ، چاہے وہ جوز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ جس سوچ، جس فکر، جس بیک گراؤنڈ، جس ٹیسالٹی، جس ایج گروپ کے ہوں، اللہ کے محبوب ان کے لیے رحمت ہیں۔ اب میسی کو، رونالڈو کو، اسی طرح میں کیا آپ کو مثالیں دوں، اسی طرح پرفارمنگ آرٹ سے ہم ٹام کروز کی مثال لے لیں، ٹام ہینکس کی مثال لے لیں، اسٹیفن اسپیلبرگ کی مثال لے لیں، اسی طرح ہم جس فیلڈ میں جو بھی ریلیونٹ ایکسپرٹیز رکھنے والا ہے دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک، اور ہم سب قرآن نے ان کی عظمت کو کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، مختلف ناموں اور عزتوں سے پکارا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ایک جو کتاب لکھتا ہے 100 greatest men of all time، ٹاپ پہ بنی اسرائیل کا ماننے والا یہودی، چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کا لکھتا، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ why would he be writing کہ دنیا کے 100 عظیم ترین انسانوں میں سب سے پہلے نمبر امام الانبیاء ہے؟ تو ہم نے آج یہ سوچنا ہے کہ ہم جب حرم شریف اور مسجد نبوی میں یا قبلہ اول کی بات آتی ہے، یا ہم پاکستان میں کوئی مدرسہ، مسجد، امام بارگاہ بناتے ہیں یا خانقاہ بناتے ہیں، اور تو چھوڑیں جب یونیورسٹی، چاہے وہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے، اس میں کوئی بھی فیکلٹی یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، یا کتنے ڈپارٹمنٹس کیوں نہ ہو، why we are dependent on the West؟ ہم جو میڈیسنز لیتے ہیں، ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، وہ تو مسلمان کی بنائی بھی نہیں۔ حرم شریف کے اندر الیکٹریفیکیشن، جتنے بھی کنسٹرکشن، اس کی اوورآل جو بھی لیٹسٹ چیزیں وہاں پہ بن رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں، وہ اس کا تو مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کووڈ کے لیے یورپ اور امریکہ کی ان یونیورسٹیز اور میڈیکل ان سائنٹسٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ جب آسمانوں کو چیرا گیا اور زمین کے تہ میں گیا، جو بڑے بڑے رگز، I was a CEO of a multinational company in Germany، آئل رگ سمندر کی تہ میں وہ جو مشینز بناتے ہیں، وہ جو ٹیکنالوجی اور یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے with every passing day، اس کا تو مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سائنس میں، نہ کسی بھی فیلڈ میں۔ you name any field، اسلام and Muslim has nothing to do۔ we have become subservient۔ ہم اگلوں کی بتائی ہوئی چیزوں پہ چل رہے ہیں، اور تو چھوڑے ہیں حرم شریف کا امام، مسجد نبوی کا امام، تمام ریلیجیس اسکالر، چاہے وہ الازہر یونیورسٹی سے ہوں، چاہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے ہوں، چاہے وہ ایران سے ہوں، چاہے وہ کسی ملک سے ہوں، وہ سارے میڈیسنز کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے ڈیپینڈنٹ آن دا ویسٹ ہیں۔ اب ہم نے تو لیڈ کرنا تھا، ہم نے تو ٹرینڈ سیٹر بننا تھا۔ آج طب کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، 3 سانسوں میں پانی پینا سنت، بیٹھ کے پینا، اور کروٹ اور سیدھے ہاتھ سونا، الٹے ہاتھ سونا، فائدہ نقصان، پھر اسی طرح زندگی کے باقی معاملات جو امام الانبیاء نے آج سے 1450 سال پہلے کہے۔ اور آج مجھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 17 نکاتی ایجنڈا ویسٹ اور پراسپرس ورلڈ بتاتا ہے، اس سے پہلے مجھے بتایا گیا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، آج وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ 17 نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرو، ماحولیات کا سوچو، زیرو ہنگر کا سوچو، اسی طرح پھر ویمن امپاورمنٹ کا سوچو، پھر اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے حوالے سے وہ آج مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک وہ سیرین مہاجرین، ایک بچہ جو ساحل سمندر پہ اس کی لاش ملی، دنیا کیوں خاموش رہی؟ اور پھر یہ جو رنگینیا میں جو ہوا، the reason for that is کہ جس طرح آپ اپنے گھر کے عزت ہو، ماں باپ کی بیٹی یا بیٹے کی شکل میں آپ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو عزت دی جا رہی ہے، جب آپ اپنے ماں باپ کو ویلیو نہ کرو اور وہ آپ کو ویلیو نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ you will be bullied، you will be humiliated، you will be insulted، you will become a scar on the face of your loved ones، and your loved ones will become a scar on the face of society، and then that society ultimately will become a scar on the face of that nation، and then ultimately that nation will become a scar on the face of
entire humanity. تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیوں اپنے راستے کھو بیٹھے ہیں, بچے کیوں ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں, کیوں اس وقت اسٹیٹس کانشیس اپروچ ہے, اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤ, اچھی چیز پہنو, نون ہو, پرومیننٹ ہو. پرومیننٹ تو پہلے ویلیو سے ہوتا تھا, کردار سے ہوا جاتا تھا. مدر ٹریسا نے تو یہ نہیں کیا, نیلسن منڈیلا نے تو یہ نہیں کیا. کسی مذہب کو آپ دیکھ لیں, اس کی بنیاد انسانیت ہے. UN کے چارٹر کو دیکھ لیں, بنیاد انسانیت ہے. جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کی کانسٹیٹیوشن ریٹن یا انریٹن, اس کی بنیاد انسانیت ہے. قرآن اور اللہ کے محبوب کی تمام چیزوں کا مخز اور بنیاد انسانیت ہے. Are we valuing humanity? No. So now if you want to be known, if you want to be given due respect at all levels, then you need to start valuing each other. اگر آپ نہیں ہوں گے, اولڈ ایج ہاؤسز بنیں گے, ماں باپ ذلیل ہوں گے, باپ دادا ہوں گے جو ہاٹ لائن پہ ان کی بات چلے گی, لیکن آپ دعاؤں سے محروم ہو گے. آج اس یونیورسٹی میں کتنے بچے ہیں, اور پھر اس دنیا میں کتنے ممالک ہیں, اس ملک میں کتنی یونیورسٹیز ہیں. اللہ نے اس یونیورسٹی میں آپ کو چنا. اس پاکستان میں یونیورسٹیز کو ویک آف بلیسنگ سے اللہ نے اس یونیورسٹی کو چنا. پھر اللہ نے پاکستان کے جوانوں میں یس کے بچے اور بچیوں کو چنا. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کسی سے خیر کا کام نہیں لیتا. اللہ کسی کو اپنی ذات اور محبوب کی ذات کی بڑائی کے لیے استعمال نہیں کرتا. So the message to all of you through this week of blessing is, let's start valuing humanity. Let's start forgiving each other. Let's start cherishing each other. مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, اور واقعہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی پر الزام لگا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے, آسیہ. اس پر سپریم کورٹ تک کیس چلا, اس کا ایکویٹل ہوا, اور ایکویٹل کے بعد کیا ہوا کہ ہندوستان سے 80 ٹویٹس پر منٹ پاکستان کے بارے میں آنے شروع ہوئے. ابھی ریسنٹلی اہل تشیع اہل سنت کے حوالے سے سوشل میڈیا, ہندوستان نے پاکستان پر یہ الغار کر دی, فیک نیوز, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار. یوتھ کے ذہن پہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی خدا نخواستہ مستقبل نہیں, فوج کو عوام سے لڑاؤ, پارٹیوں کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, مسلک کے نام پہ کنفیوژن پھیلاؤ, اور یہاں کی اکانومی صحیح نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اور بچے ہمارے بغیر سوچے سمجھے بار بار جو وہ چیز دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ پیپسی اور کوک اور اسپرائٹ, ان کی ہر سال مارکیٹنگ کے لیے جو پیسے مختص ہوتے ہیں, اس کی پروجیکشن اور پروموشن کے لیے کیوں بڑھتے ہیں؟ کیا پوری دنیا میں بچے تک, دنیا کے ہر سوچ تک پیپسی اور کوک اور اسپرائٹ یہ سارے نہیں پہنچے؟ اس کے باوجود ہر سال وہ ہیمر کرتے ہیں. اور آج ہم میں سے جب کوئی کسی کو نماز کی بات کرو, ماں باپ کی عزت کی بات کرو, اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ کی بات کرو, وہ کہتے ہیں who the hell is he? It is my life. Why he is trying to interfere in my affairs? He has nothing to do with that. لیکن پھر جب جذبات کے بعد اس بچے یا بچی کی طلاق ہوتی ہے, بچی کی, یا اس گھر میں اس کے بروکن ہوم گھر میں وہ بچے جو انہی کے جذبات کے اور ناسمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ بچے جس اذیت سے پھر گزرتے ہیں, اور پھر ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ ان کو اگر ماں کے پاس ہیں تو پھر باپ سے کدھر ملنا ہوتا ہے؟ ان دا کورٹ. بچہ 6 ماہ, سال, 2 سال, اور پھر وہ بچے پوری عمر ڈسٹریکٹڈ, ڈسلوژنڈ رہتے ہیں. تو آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ یو آر ایٹ دا اسٹارٹ آف یور کیریئرز, اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایکسل, اور صرف یہ نہیں کہ کرکٹ میچ ہو تو اس وقت پاکستان یاد آئے, او جی میچ جیتنے کے وقت, باقی ٹائم پہ پاکستان یاد کیوں نہیں آتا؟ یعنی جب ہم بات کریں کسی امریکہ کی بات کریں, مان جاؤں پوری دنیا میں کسی امریکن کو کوئی ملک انڈرمائن کر کے دکھا دے, اور وہ جو واقعہ میں آپ کو, ایک انٹرنیشنل لا کا ایک بہت پرومیننٹ ایک واقعہ ہے. ایک امریکن اپنے کتے کے ساتھ, جو کہ فورٹ نائٹلی بیسس یا منتھلی بیسس پہ اس کا میڈیکل چیک اپ کراتا تھا. وہاں پہ تو رشتے ختم ہو گئے ہیں, ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں,
माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, बहन का पता नहीं, भाई का पता नहीं, वंस इन ईयर क्रिसमस में अगर कहीं मिल गए सो मिल गए, आज अपनी जिंदगियों में डूबे होते हैं। तो बेहतरीन टाइम पास उनका अपने पेट्स के साथ होता है। तो कुत्ते के साथ वो गया कीनिया, ही लैंडेड इन कीनिया। कीनिया में जब पहुंचा तो कुछ दिनों बाद उसका कुत्ता कीनिया में उसकी डेथ हो गई। ही वॉज वेरी फ्यूरियस। उसने कहा मेरा कुत्ता परफेक्ट कंडीशन में था, ये यहां के माहौल और यहां की कोई चीज की वजह से इसकी डेथ हुई है। केनियन गवर्नमेंट हैड टू अपोलोजाइज फॉर दैट डॉग। कौमें ऐसे बनती हैं, जिस घर में मां बाप की इज्जत हो, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत हो, जिस घर में और बहन और मां और बेटी की इज्जत हो, भाभी की और बहू की इज्जत हो, उन घरों की चार दीवारियों की हिफाजत रब फरिश्तों से करता है। और तो छोड़े, उन घर के जानवरों की भी फिर दुनिया इज्जत करती है। लेकिन जिस घर में माँ बाप की इज्जत ना हो, जिस घर में बच्चों पर शफकत ना हो, जिस घर में बुजुर्गों को जलील किया जाए, फिर उन घरों के शर्म हया के जनाजे निकलते हैं। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। इफ यू वांट टू बी टेकन सीरियसली बाय अल्लाह, if you want to really make an impact, and if you want to become a trendsetter, if you want to lead from the front, then you need to start everything from your own self. You need to start it from yourself, and then you need to expand it. Start playing bridging role, start valuing humanity and this. और ये तमाम दुनिया की तमाम चीजों का अगर हमें कहीं हल मिलता है तो फिर वो अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में हमें मिलता है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ किसकी है? इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करके क्या किया? माफ कर दिया। मुनाफिकीन थे, पता था, माफ करते थे, किसी से मुंह नहीं फेरा, हर किसी को इज्जत दी, हर किसी को गले लगाया। क्यों लगाया? किसी की गैर मुस्लिम की का कोई फ्यूनरल होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते। क्यों रोते? क्या वजह थी? हमने क्यों नहीं सीखा? कैसे मुमकिन है कि मेरे कपड़ों पर गलाजत हो और आप मुझे यहां बिठाएं, चाहे मैं फेडरल मिनिस्टर क्यों ना हो? यू विल नेवर अलाउ मी टू सिट ऑन दिस चेयर। अगर मुझे मेरी अप्रोच अनएथिकल हो, अगर मैं नॉर्मल बिहेव ना करूं, यूनिवर्सिटी विल नेवर इनवाइट मी, यू विल नेवर बी एबल टू टॉलरेट मी, एंड यू एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड टू वैल्यू यू। यू एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड। अल्लाह और अल्लाह के आपके साथ कैसे अल्लाह और अल्लाह के महबूब जुड़े हुए हैं? आप सुने, आप किस से, कहां से आपकी, आप पूछते हैं शहरियार आप कहां से हैं? मैं जी कोहाट से हूं। आपके पेरेंट्स कौन है? आपके फोर फादर्स कौन है? आपकी रेस क्या है? फिर आपका फेथ क्या है? फिर मेरे साथ ट्रेन की इंजन के पीछे जो डब्बे लगते हैं, तो मेरे साथ अल्लाह और अल्लाह के महबूब साथ जुड़े हुए हैं। Whatever I do, अच्छा करूंगा तो उनकी इज्जत में दुनिया उनको वैल्यू करेगी, बुरा करूंगा। टेररिज्म को किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है? ड्रग्स को किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है? एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन को किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है? जब मेरा किरदार सही नहीं होगा तो दुनिया मुझे कैसे वैल्यू करेगी? सो नाउ the message of this particular week is, let's put our houses in order. Let's realize our role. Let's valuing each other. Let's not undermine ourselves. Start believing in ourselves.